جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید آپ لوگوں کو. ہماری لائف لائن ہیں آپ ہماری اسٹرینتھ ہیں، ہمارے لاؤنج کی رونق ہیں آپ لوگ. زندگی نے پھر سے دی مہلت کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات کر سکوں، اور یہ جو ہفتہ آپ کے لیے بنایا ہے ہم نے 26 سپٹمبر سے شروع ہو کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں 2 اکتوبر کے اوپر. اس ہفتے میں 2 میجر چینجز ہیں. 24 کو ایک ستارہ دائیں سے بائیں گیا ہے اور دوسرا اس گھر سے اس گھر میں آیا ہے. تو یہ کیا کر سکتا ہے 12 ستاروں کے ساتھ، اس کے لیے تو بھی آپ کو 12 ستارے سننے ہیں. اس سے پہلے میں صرف یہ آپ کو وضاحت کر دوں کہ مجھے برا مت سمجھیے گا، میں پچھلے 4 ہفتوں سے 6 سپٹمبر سے میں نے بس بری باتیں کرنی شروع کی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن اللہ میرا نہ کرے کہ میری بری باتیں سچ ہوں. میں اس دعا کے ساتھ کام کر رہی ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں اللہ پاک اس کے اپوزٹ کر دیں. پھر مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کرونا کے دنوں کی، جب بلال قطب صاحب نے شو کیا کہ جب سامعہ خان سے پوچھا گیا تھا تو یہ کرونا جب میں پریڈکٹ کرتی تھی تو میں کہتی تھی اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں. اسی طرح 6 سپٹمبر کے بعد سے میری 12 ستاروں کے لیے دعا ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں. لیکن آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، آپ نے ڈے ٹو ڈے صدقہ دینا ہے جتنی آپ کی توفیق ہے. آپ نے اپنی حفاظت کی، اپنے پیاروں کی حفاظت کی ڈیلی دعا مانگنی ہے تاکہ کہیں سے بھی آپ کو کوئی تتی ہوا نہ لگے. لیکن یہ اندازوں کا علم ہے، امکانات کا علم ہے، تو اس کو مارجن دیجیے گا. یہ امکانات ہیں، ہو بھی سکتا ہے آپ کی دعا آپ کی تقدیر کو ٹوٹل بدل دے، اور جو ستاروں کی نیگیٹو ریڈیشن ہے نہ زمین کو ہٹ کرے نہ آپ کو ہٹ کرے. اسی طرح صدقہ جو ہے اللہ کے قہر غضب کو ٹال دیتا ہے. جو صدقہ ہے وہ آپ کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو یہ امکانات کا علم ہے، غیب کا علم صرف میرے رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا. میرا تو کام اتنا ہے کہ صرف اسیسمنٹ کر کے آپ کو گوگل کی طرح آپ کی رہنمائی کروں، محکمہ موسمیات کی طرح آپ کی رہنمائی کروں. خدا نہ کرے نقصان ہوگا نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ صرف ان کے پاس ہے. تبھی میں آپ سے کہتی ہوں کہ جب اچھا ہو رہا ہو تب بھی دعا کیجیے گا کہ وہ اوپر سے ہی کن ہوئے گی تو زمین پہ پازیٹیوٹی آئے گی. اور اگر کوئی برا میں پریڈکٹ کر رہی ہوں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی اس نے ہونا ہے، اور آپ کی دعا یا صدقہ آپ کو ریسکیو کر سکتا ہے. تو یہ ایمان اپنا ان چیزوں پہ رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامعہ خان. سب سے پہلے یہ کہ اللہ نے 4 محدود سے علم دیے ہیں: ایسٹرولوجی، نمرولوجی، پام مسٹری، کارڈز. یہ جو کارڈز ہیں یہ ایک ایرانی علم ہے، یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں. اس کو آپ ملنے پہ ایکسپیرینس کرتے ہو. دوسرا، اگر آپ کو میرے سے اپوائنٹمنٹ چاہیے تو واحد یہ نمبر جو یہ اسکرین کے اوپر ہے 0302 کوڈ ہے، 444771 اس کا نمبر ہے. اس کا ایک بھی ڈیجٹ اگر آپ دائیں سے بائیں کرو گے تو ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں اگر کوئی مونسٹر آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس نمبر پہ آپ کی معلومات بھی محفوظ ہیں، آپ کا نمبر بھی سیف ہینڈز میں ہے. میسج کیجئے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے، ٹیلی فونک چاہیے یا میٹنگ، دونوں کی ڈیٹیلز آپ کے پاس آ جائیں گی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہاں، اگر آپ کو رسپونڈ بالکل نہیں آ رہا اس نمبر سے تو یہ شکایت آپ نے کس نمبر پہ کرنی ہے؟ وزیر اعظم کا جیسے ایک وہ تھا نا، یعنی اس کو کون سا سیل کہا گیا تھا، نام دیا گیا تھا. تو میں بھی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو ایسی سروسز بھی دوں کہ مجھ تک آپ کی رسائی آسان ہو جائے. کیونکہ یہ جو ہاروسکوپ ہے یہ تو جنرلائز ہاروسکوپس ہوتے ہیں، انڈیویجول ریڈنگ ایک ڈیفرنٹ کام ہوتی ہے. تو جی جو ہے ایک نمبر ہے اسی طرح کا، یہی نمبر ہے 444777 نمبر ہے، اس کا کوڈ ہے 0306 کوڈ ہے اس کا. آپ نے اس پہ واٹس ایپ نہیں کرنا، آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے کہ سامعہ جی ہمیں اپوائنٹمنٹ کا رسپانس نہیں آ رہا. پھر میرا کام ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ جلد از جلد بک کروانے کا. تو آپ نے یہی نمبر ہے لیکن اس کا کوڈ چینج ہے، اس کا کوڈ ہے 0306. ہاں،
पहली इन्फॉर्मेशन आप इसी नंबर से लेंगे 0302 जो कि स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। बाकी ये कि इल्म वो होता है जिसकी दलील दी जा सके कि ये पेशगोई क्यों दी जा रही है, और दलील है तो इल्म है। इल्हाम होना, वही होना, वो पैगंबरों की सिफ़ात है, वो मुझ गुनहगारों पे नहीं होते। और मैं अपने बारे में आप लोगों से एक ही लाइन बोलती हूँ कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती। जहाँ किस्मत को बदलने की बात आती है वहाँ हम शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। लोहे लिखवा लें, तावीज़ गंडे करा लें, जादू टोने करा लें, इस छोटी सी दुनिया के लिए ना अपना ईमान ख़राब करें, ना अपना ईमान कमज़ोर करें। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना ज़रूर सिखा सकती हूँ। ये ब्लेसिंग्स हैं, ये लैकिंग्स हैं। ब्लेसिंग से फ़ायदा उठाओ, महरूमियों पे रिपेंटेंस छोड़ दो, रोना धोना छोड़ दो। रब ने भी मना किया है कि मेरा गिला मखलूक के आगे मत करो। जो दे दिया उस पे सब, कुरान में जगह जगह आप देखिए साबिर और शाकिर के लफ्ज़ इकट्ठे हैं। मोमिन की 5 निशानियों में से एक निशानी है कि जो अपनी किस्मत पे साबिर और शाकिर रहता है। तो इसी तवक्ल के साथ जब ईमान मजबूत होगा, हो सकता है मेरी भी ज़रूरत आपको ना आ रहे। हाँ, अगर कहीं लगे कि हम बंद गली में आ गए हैं तो वहाँ पे एक मशवरा ले लेना चाहिए जो कि सुन्नत है। उसके लिए मैं हाजिर हूँ इस नंबर के ऊपर। अब बग़ैर ताख़ीर किए, क्योंकि 12 सितारों में 24 सितंबर में फिर तब्दीलियाँ आई हैं। 12 सितारों को कहाँ क्या तब्दीली जो है हिला के जा सकती है, वो सुनने के लिए आपको हमारे साथ एंड तक रहना पड़ेगा। ये आपका वादा होना चाहिए, फिर मेरा भी मोराल हाई रहेगा कि मैं आपसे बातचीत करती रहूं। तो अब चलते हैं 12 सितारों की तरफ। छोटी सी ब्रेक के बाद 12 सितारे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और हमारा पहला ज़ोन ए, और ज़ोन ए के 4 सितारे। और ये हफ़्ता जो हम आपके लिए अल्लाह ने मोहलत हमें दी है कि हम आप तक पहुँचे हैं। 26 सितंबर से शुरू होके इसे ख़त्म कर रहे हैं हम 2 अक्टूबर के ऊपर। तो जो हम में से 1 पीस यहाँ तक पहुँच गए हैं, अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि इतनी मारा मारी कभी भी नहीं थी, जैसे कि मैंने मोनोलॉग में भी आप लोगों को बताया। 2 सितारों ने अपनी जगह बदली थी। अब वो क्या आपको फ़ायदा देंगे, उसके लिए आपको अपना हॉरोस्कोप सुनना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, हम स्टार्ट लेते हैं 26 से जो है कि हफ्ता कैसा रहेगा। और पहला सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं। एरीज़ 27, 26 और 27 सितंबर की जो तारीखें हैं, अभी भी थोड़ा मोहतात चलना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सफ़र मैंने और आपने मिल के 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर तक हमने ये सफ़र तय करना है। ये तारीख़ें तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपके हक़ में ठीक हैं। जो सफोकेशन आपको अगर थी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में या अपनी बिज़नेस रिलेशनशिप में, वो सफोकेशन जो है वो थोड़ी यहाँ पे ख़त्म होती है सितारे की मौजूदगी से। मतलब आप अगर चाहते हैं कि कोई पंचायत करना, कोई मसला हल करना रिगार्डिंग अपनी जो है लाइफ रिलेशनशिप जैसे होती है, तो सितारा बताता है कि ये सफोकेशन ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और कुछ सुकून आ जाएगा। कुछ दिन तो अच्छे गुजर जाएंगे, लेकिन फिर भी जब तक अक्टूबर ख़त्म ना हो जाए हम आपको सेफ़ ज़ोन में अभी नहीं कर सकते। तो चाहे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना प्यारी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना होइएगा। तो जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने एरीज़ अपने फाइनेंशियल हाउस में बहुत ज़्यादा मोहतात चलना है। अल्लाह पाक आपको किसी भी अनहोनी से महफूज रखें। अल्लाह पाक आपको किसी भी ख़र्चे की टेंशन में ना डालें। लेकिन जो है फिर भी आप मेरा बताना तो आपको क्योंकि फ़र्ज़ बनता है। 1 और 2 अक्टूबर को थोड़ा सा प्रेशर आप पे से रिलीज़ हो जाएगा और आप थोड़ा सा फिर आपकी सफोकेशन ख़त्म हो जाएगी।
باقی جو ہے جو بڑے ستاروں کی کہانی ہے، دوستیوں والے ہاؤس میں اب آپ بالکل منزل کے قریب آ گئے ہیں، اور اگر کوئی دنیاوی خواہش اب تک پوری نہیں ہو رہی ہے اس پہ بھی آپ اس کے خاصے کلوز آ گئے ہیں، تو اب آپ نے ایفرٹ کو نہیں چھوڑنا، انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائیں گے۔ جب اوپر سے آسمانی ستارہ مہربان ہوگا تو یہ کام ہونے سے کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد ہم نے یہ تو بتایا ہے کہ آپ نے جو ریلیشنز ہیں ان میں 3 چیزیں نہیں آنے دینی، نہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے کسی کو، نہ اوور ایسٹیمیٹ کرنا ہے، نہ ہی ججمنٹل ہونا ہے۔ لوگوں کو سمجھ کے چلتے رہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بدمزگی نہیں آئے گی رب کے حکم سے۔ فائنینشیل ایریا میں محتاط ابھی آپ کو رہنا پڑے گا، اور اگر آپ کو اندرون ملک کہیں سفر کرنا ہے تو صدقہ دے کے بسم اللہ کیجئے سفر کی، اور تاکہ اس میں بھی جو ہے آپ کو کوئی ٹینشن وہاں پہ تنگ نہ کرے۔ اور باقی I'm sorry ایریز، آپ کے تیسرا جمپ آیا ہوگا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم سچ مچ پاکستان میں جس طرح کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں ہیٹس آف ہی کریں۔ تو میں یہاں سے، میرا خیال ہے میں یہاں پہ تھی کہ جو ہے کوئی سسرالی رشتہ داری پنچایت نہیں کرنی، رشتوں کے معاملے میں دوبارہ سے سن لیجئے گا، ازدواجی زندگی ہے ایریز، بزنس ریلیشنز ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں، سسرال کے معاملات ہیں، آپ کے وہ جو ہے خاندانی معاملات ہیں، جارحانہ رویہ آپ ہی کو نقصان دے کے جائے گا۔ جتنا مصلحت پسند رہیں گے اتنا رشتے میں جو ہے وہ سروائیول آسان ہوگا۔ ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے، خیر اچھی تو بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن سپیڈ اپ بھی ہوگی، لیکن اتنا اوور کانشیس بھی ہونا پڑے گا 2 ایریاز میں، بلکہ یہ 4 ایریاز ہیں، ان کو بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ جاب میں غفلت نہیں برتیں گے آپ نے کوئی بھی ایریز پیپر ورک اپنی جاب ایریا میں بہت دھیان سے کرنا ہے، تاکہ کسی بھی طرح آپ کو کسی کے بھی سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہونا پڑے۔ دوسرا، اپنی صحت کو فور گرانٹیڈ آپ نے بالکل نہیں لینا۔ 3rd پوائنٹ جو ہے، اپنی ہیلتھ ایریا میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، اپنے کو ورکرز کے ساتھ آپ نے بنی بنائی رکھنی ہے۔ ایکچولی آپ ہی کا ستارہ سناتے ہوئے 3 بار ہماری لائٹ جا چکی ہے، اور وہ میں اس میں اب فمبل کرنا شروع ہو رہی ہوں، تو آپ نے اس کو ذرا ایکسیپٹ کر لیجئے گا، تو میں ریپیٹ کرنے لگی ہوں کہ 24 جو ہے سپٹمبر سے جس ستارے نے پوزیشن بدلی ہے وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ میجر پریورٹی آپ کی صحت ہے، بالکل بہت کانشیس ہو جائیے گا اپنی ہیلتھ کے معاملات کو لے کے۔ 2nd پہ آ گیا آپ کا جاب ایریا، بہت محتاط رہیے گا، اپنا 100% آپ نے اپنی جاب کو دینا ہے، ذرا سی غفلت بھی آپ کو کسی اکاؤنٹیبلٹی میں ڈال سکتی ہے۔ 3rd نمبر پہ کولیگز کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بہت زیادہ مانیٹر کیجیے گا، اور 4th پہ جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو احتیاط کرنی ہے آپ نے ایریز کہ جو ماتحت ملازمین بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر ویجیلنٹ سسٹم رکھیے گا، ان کے اوپر آپ نے کوئی تاکہ کوئی بھی چوری چکاری، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کو اس میں پریشان نہ کر سکے۔ تو یہ بہت زیادہ آپ نے اپنے کام میں، اپنی ہیلتھ میں، اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے کو ورکرز کے ساتھ تعلقات انتہائی ویجیلنٹ رہ کے، چکنا رہ کے، اور تھوڑا سا امتحان ہے یہ زندگی کا اس وقت میں، اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہاروسکوپ کا سننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ فائنینسز کی بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، تو یہ تھا 3 بریکس میں ہم نے ایریز کو کمپلیٹ کیا۔ دعا کیجئے کہ ہمارا بجلی چلتی رہے تاکہ ہم سکون سے آپ کے ستارے آپ کو سنا سکیں۔ اگلا ستارہ ٹورس یعنی کہ برج ثور، اور ٹورینز یہ والا جو ہم نے آپ کے لیے ہوم ورک بنایا ہے 26 سپٹمبر سے ہم اسے شروع کر کے 2 اکتوبر پہ میں اسے اینڈ کرنے جا رہی ہوں۔ 27 اکتوبر اب آپ نے محتاط ہو جانا ہے ٹورینز، اسپیشلی آپ نے محتاط ہو جانا ہے، موڈ سوئنگز نہیں آنے چاہیے۔ ایک تو اپنی ہیلتھ کا
بہت خیال رکھیے گا اکتوبر کے مہینے میں۔ دوسرا جو ہے اپنے جاب میں آپ نے بہت محنت کرنی ہے، جتنا آپ کی جو ایک ہارڈ ورکنگ والی سائڈ ہے نا آپ نے اسے ایکٹیو کر دینا ہے، اور کو ورکرز کے ساتھ اگر ان کے آپ کو موڈ سوئنگس یا آپ کو کچھ لوگ لگتے ہیں کہ مینوپولیٹو ہو رہے ہیں، اس وقت آپ نے اگنور کرنا ہے اکتوبر کا مہینہ۔ ایک بڑی خوبصورت دعائیں میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی حفاظت کیسے کریں۔ 5 منٹ کی ٹورینس وہ دعا ہے، پڑھ کے نکلیے، اتنا خوبصورت اس میں اللہ کے نام ہے، یا باسطو یا منیمو، آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا انشاءاللہ، دشمن خود بخود آپ پہ ریویل ہو جائے کرے گا۔ تو ابھی آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، تو اسے آپ نے کام لینا ہے۔ اس کے بعد 28 29 اور 30 اس وقت تو یہ تاریخیں ہیں رشتے کو جو تھوڑی سی پرابلم اگر اللہ نہ کرے آئی ہوئی ہے ازدواجی زندگی میں، آپ کے کاروباری جو ریلیشنز ہیں، اس وقت تو یہ 3 تاریخیں جو ہے نا جوڑنے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گی۔ سپٹمبر کی یہ آخری 3 تاریخیں مددگار ثابت ہو رہی ہیں، تو جو دن بھی خیر کا آپس میں گزر جائے، اگر آپ نے اس رشتے کو بچانا ہے، اور پھر وہ میری دوسری آپشن ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انف از انف، میں اس سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتی یا کر سکتا، چوائس از یورس، کیونکہ اللہ پاک نے بھی ناپسندیدہ صورتحال میں ہی اجازت دی ہے، ایک وہ جو جس سٹیپ اٹھانے سے 7 آسمان ہل جاتے ہیں۔ لیکن میری آپ کے لیے دعا ہے کہ میرا رب نہ میرے ٹورینس کو نہ میرے اسکارپینس کو کسی بھی تکلیف سے گزارے، کیونکہ آپ لوگ اتنی ایزیلی موو آن نہیں کر سکتے، آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک کلوئر کرنا اور ایک نئی بگننگ کرنا۔ تو میری آپ کے لیے خاص طور پہ اپنے ان 2 ستاروں کے لیے میری دل سے دعا ہے۔ اب اچھا، پھر 1 اور 2 اکتوبر میں کچھ فائنینسز کا پریشر آتا ہے، لیکن پیسے آتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن آنے سے پہلے جانے کی جو لسٹ ہے نا وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آپ کو کوئی ان کے آنے کی اتنی خوشی ان تاریخوں میں مجھے نظر نہیں آ رہی ٹورینس۔ لیکن مال اللہ کا مال ہے، ہاتھ کا میل ہے، تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے، اللہ اور دے دے گا، جڑ جائیں گے یہ مہینے۔ تو بس آپ نے ڈے ٹو ڈے سروائیول رکھیے، اس سے زیادہ اس مہینے پہ اپنا آپ نے انرجی ضائع نہیں کرنی ہے۔ تو ڈے ٹو ڈے سروائیول اگر چل رہا ہے، اللہ پاک کر رہے ہیں، بس اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تو آپ نے اس پہ زیادہ کوئی پریشر ہم آپ کو بھی لینے کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میں نے پھر وہی بات، ٹورینس جو بزنس مین ہے، دین وہ ٹورینس جو پولیٹیشنس ہیں، پھر وہ ٹورینس جو لائم لائٹ میں ہیں، اب آپ کا اتنا سا ہاتھ جتنا فاصلہ رہ گیا ہے۔ میں نے آپ کو بہت ڈرایا ہے، میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اگر چیزیں سلو ہوتی ہیں تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، چیزیں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس وقت آپ نے جس رفتار سے وہ چل رہی ہیں، آپ نے زبردستی نہیں کرنی، آپ نے اوور ایکسائٹمنٹ میں آ کے اپنے لیے کوئی پرابلمس پیدا نہیں کرنے۔ انشاءاللہ جیسے ہی 23 اکتوبر آئے گی، یقین کریں وہاں تک کی پلاننگ بس رکھیے۔ میں اس لیے آپ کو آخری ڈیٹ بھی دے رہی ہوں تاکہ میں آپ کو وہ نہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا چاہتی کہ روز آپ مجھے سنیں کہ جو ہے نہیں سن سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ڈیٹ ہونی چاہیے، اسے مارک کر لیں کہ یہاں تک میں نے حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہے، اس سے آگے پھر میرا رب میرا مالک ہے۔ اچھا جی، پھر میں بار بار کہہ رہی ہوں ٹورینس، اس وقت آپ کی اسپرچویلٹی جو ہے وہ بڑی ریمارکیبل ہوتی جائے گی، شاید اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہوں، تو آپ بھی قدم بڑھائیے، اور اس وقت جو روحانیت میں ایفرٹ ڈالنا، پرفارم کرنا، جس بھی ریلیجن میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے، اس کا آپ کو بہت ریوارڈ انشاءاللہ ملے گا۔ آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی جو ہے بزنس ریلیشن شپ اینڈ سوشل ریلیشنز ٹورینس، اس میں رولر کوسٹر ابھی چل رہی ہے۔ رولر کوسٹر یعنی جیسے ای سی جی کی لائنز میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ کبھی اپ کبھی ڈاؤن والی جو سچویشن ہے، تو وہ ابھی چل رہی ہے، ابھی ہم آپ کو خطرے سے باہر اس میں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں میرا آپ کو پھر بھی مشورہ ہوگا کہ آپ سمجھ کے ان چیزوں کو چلیے گا۔ فائنینسز میں اللہ کرم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اب ہم آتے ہیں ان 2 ستاروں پہ جنہوں نے جب جگہ بدلی ہے تو اب کیا کریں گے. کچھ وسوسے، کچھ فیئرز بڑھائیں گے اپنے بچوں سے متعلق، اور اپنی لو لائف جو ہے آپ کو بہت محتاط ہو جائیے گا. یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کو جذباتی کر کے آپ کے ریلیشن شپ کو روئن نہ کر دے. بچوں کے معاملات پہ تو ٹورینز بالکل ویجیلنٹ ہو جائیے گا، اس پہ آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے. پھر 24 کو 24 سپٹمبر کو ایک اور ستارے نے جو جگہ بدلی ہے. ہیلتھ ایریا میں بھی کانشیس ہو جائیے. جاب ایریا میں ہم آپ کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. موڈی ہونے سے کام نہیں چلے گا. وہ جو میرے ٹورینز کی ایک سائڈ ہے جو ہارڈ ورکنگ سائڈ ہے، آپ نے اس کو سامنے لانا ہے. یہاں پہ دوبارہ کہہ دوں کہ لو لائف میں اور بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں لاپرواہی، غفلت نہیں. دوسری صحت کے معاملات اور جو ہے اپنے ورک ایریا میں آپ کا محنتی ہونا، آپ کا وہاں پہ موڈی ہونا، یا گھر کا سٹریس آپ نے وہاں نہیں لے کے جانا. کام کے ایریا میں گھر کا سٹریس گھر میں چھوڑ کے، یہی تو جنگ ہوتی ہے کہ آپ کیسے مینج کرو گے اس پریشر کو. یہی تو اصل امتحان ہے. اور باقی ہم نے آپ کو بتا دیا جو ذاتی زندگی میں ہلچل ہے وہ تو ڈیل کرنی ہی کرنی ہے آپ نے. اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. اب ہم منزل کے قریب آ چکے ہوئے ہیں. اگلا ستارہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. اور جیمنائز یہ والا جو ہفتہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے 26 سپٹمبر سے شروع ہو کے 2 اکتوبر کی تاریخیں ذرا نوٹ ڈاؤن میرے بھائی بہن کر لیجئے گا. تھوڑے سے ہمارے آج کچھ مسائل ہیں کہ ہم ٹینشن میں ہیں کہ ہمارا سسٹم چلتا رہے، تو اس لیے آپ نے میرے تھوڑے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو جی جیمنائز جو ہے 27 سپٹمبر جو ہے بگننگ کہاں سے ہوتی ہے. یہاں 24 کو ایک ستارے نے جو جگہ بدلی ہے. یہ کیا کرے گا جیمنائز؟ آپ کی لو ریلیشن شپ میں کچھ خلل اندازی کر سکتا ہے. آپ کو بچوں کے معاملات میں ذرا انسیکیور کر سکتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر برڈن انکریز کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس وقت آپ نے اس 2 صورتوں کو مینج کرنا ہے. اکتوبر میں بچوں کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہاں لو لائف میں تھوڑا سا ڈسٹنٹ ہوا جا سکتا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہو، کیونکہ ادھر جاب ہاؤس پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی مسئلے کی وجہ سے ہمارے پیارے جیمنائز کو اپنے کام میں یا اپنی ہیلتھ میں یا ذہنی دباؤ میں آ کے آپ کی ساری چیزیں جو ہیں باقی خراب ہوں. تو پلیز آپ نے اس کرائسس کو مینج کرنا ہے. 28 29 اینڈ 30 سپٹمبر وہی جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے ٹینشن لی، آپ نے ذہنی دباؤ لیا، فزیکلی بھی لتھارجک کرے گا آپ کو، اور آپ سے کام میں پرفارم نہیں کیا جا سکے گا. ورک ایریا میں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ ویک ہو جائے گی. وہاں پہ آپ تھوڑے پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اپنی اس وقت ڈینائل میں جانا پڑے گا. مسئلے ہیں تو ہیں، کام جہاں سے رزق آتا ہے اس کو نہیں سفر کیا جا سکتا نا. تو آپ نے پلیز یہ سوچ کے فائٹ کرنی ہے اس وقت میں. جب یہ سوچ رکھیں گے کہ میں حلال رزق کمانا ہے، میں نے محنت کرنی ہے، اوپر والا خود بخود برکت اس میں ایڈ کر دے گا اور مسائل خود بخود آسان ہونے شروع ہو جائیں گے. دین 1 اور 2 اکتوبر جو ہے اچھی بگننگ ہوتی ہے اکتوبر کی. تھوڑا آپ لائٹ ہارٹیڈ ہو جائیں گے، تھوڑا موڈ بہتر ہو جائے گا. کوشش کیجئے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے بزنس ریلیشنز میں ذرا اپنے آپ کو بزی کریں، یا اپنا سیٹرڈے سنڈے ذرا کوزی گزاریں. نہ جائیے کہیں باہر. اگر آپ میرڈ ہیں تو گھر پہ رہ کے اپنے آپ کو ریچارج کریں. اور انشاءاللہ جب آپ گھر کے ماحول کو انجوائے کرو گے تو آپ کی انرجی، ابھی تو ہمیں آپ کی انرجی کی ضرورت ہے جیمنائز، جب تک یہ اکتوبر نہیں گزر جاتا. آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف. جیمنائز اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو بہت کھینچا ہے، اور اگر ہم نے انشاءاللہ یہ اکتوبر گزار لیا تو پھر میں کہوں گی کہ اب تھوڑا سا آپ
پیسفل ہو جائیے، لیکن ابھی ہمیں آپ کی محنت ریکوائرڈ ہے. ابھی آپ اپنے یوں سمجھیے کہ ابھی آپ کو اپنی پڑھائی کے لیے کشتیاں جلانی پڑیں گی. دوسرا، وہ جیمنائز جو کسی قسم کا پیپر ورک کا کام ریزولو کرانا چاہتے ہیں، وہ کوئی ویزا ہے، وہ کوئی کسی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، کسی دفتر سے ریلیٹڈ ہے، کوشش میں لگے رہیے. زمینی ادارے خود بخود آپ کے بالکل جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول بہتر ہو جائے گا. زمینی ادارے آپ کے مطابق ہو جائیں گے. جیسے ہی ہم اپنے اچھے ٹائم کو ٹچ کریں گے تو آپ کا کام بہت ایزیلی ہو جائے گا. تو گیو اپ نہیں کرنا، بلکہ ڈیلے ٹیکٹس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. کہیں اوورسیز ٹریول کرنا ہے، ایس او پیز کو فالو کیجئے، صدقہ دے کے سفر کیجئے. اگر کہیں اوورسیز آپ کو مجبوری ہے فلائی کرنا. دوستیاں اس وقت شکر ہے وہاں پہ کوزی چل رہا ہے کھانا، وقت گزاریے، دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے. وہاں پہ ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے خاصی حد تک ذرا آرام دہ ہے. مینٹل دباؤ کہیں نہ کہیں یہ بڑھا رہا ہے، وہ تو آپ کو ڈیل کرنا ہی پڑ رہا ہے. اس پورے سال سے اب تک تو میرے جیمنائز کی فوجی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے کہ اسی ذہنی دباؤ کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے سارے کام لے کے چلنے ہیں. آگے ہم آتے ہیں 24 جو ہے ایک اور جو ستارہ بدلا تھا وہ کیا کرے گا آپ کے ہوم لینڈ کے اندر. کسی قسم کے بھی مسائل جو ہے جیمنائز انکریز کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا رولنگ لارڈ بھی ہے. تو یہ ڈسٹرب تھوڑا سا اس وقت میں چل رہا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ گھر کے برقی آلات، بجلی کی پرابلمز پیدا کرے گا، گھر میں تھوڑا انریسٹ پیدا کر دے گا. اللہ نہ کرے کرے، لیکن یہ کر سکتا ہے، اس کے امکانات ہیں. اور گھر کے رشتوں میں آپ کو خواہ مخواہ سینٹی کرے گا، پینک کریٹ کروا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا شکار ہو جائیں گے تو آپ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیں گے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سپٹمبر اور اکتوبر اینڈ ہونے تک حسب توفیق اپنا صدقہ دیتے رہیے، تاکہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی پریشانی میں نہ ڈالیں. تو یہ تھا جی ہمارے جیمنائز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال. میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا پلیز مجھے کسی بات کے لیے بلیم نہیں کریں گے. میں تو جب آپ اس وقت سے گزریں گے نا پھر آپ لوگ میرا تھینک یو ضرور بولیں گے، یہ میرا بھی آپ سے وعدہ ہے. اگلا ستارہ آ گیا جی کینسر، یعنی برج سرطان والے جو لوگ ہیں. کاپی پین پکڑ لیجئے میرے کینسیرین پیارے معصوم بہن بھائی جو ہیں. 26 جو ہے سپٹمبر سے یہ ویک شروع ہو کے 2 اکتوبر پہ میں اسے اینڈ کر رہی ہوں. اور جو ہے آپ لوگوں کو پہلے میں بتا دوں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 26 سپٹمبر سے شروع ہو کے 30 سپٹمبر تک شکر ہے کہ جو آپ کی اینڈنگ ہے ایٹ لیسٹ پیسفل ہے. گھر میں بھی پیس ہے، بچوں کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کیجئے. لیکن یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ بچوں سے ریلیٹڈ آپ نے صدقہ ضرور دے دینا ہے. 28 29 اور 30 سپٹمبر کے اندر آپ نے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ خیرات کر دیجئے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہے. اسی طرح کینسیرین لو لائف کا خالی پن یا لو لائف کا نہ ہونا یا دوستوں کی طرف سے کوئی جو ہے اس طرح کے پرابلم آ جانا جہاں پہ آپ کا موڈ تھوڑا نہ مزے کا ہو، یہ چیزیں یہاں پہ obvious نظر آتی ہیں کہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. اور 1 اور 2 کی جو ڈیٹ ہے نا اس میں ذرا سی ہیلتھ ڈاؤن ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ہے تھوڑا سا ہیلتھ پہ پریشر ضرور آ سکتا ہے آپ کی. اللہ نہ کرے کہ آئے، لیکن کیونکہ میرا تو بتانا فرض ہے تو لگتا ہے کہ ان 2 دنوں میں آپ کی صحت پہ تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے، جس میں آپ کا ورک ایریا بھی ہٹ ہو سکتا ہے. آپ کو ملازمین کی ٹینشن تنگ کر سکتی ہے، آپ کو کسی ساتھی کام کرنے والے کی کوئی جو پرابلم ہے وہ آپ کو پنچ کر سکتی ہے. آپ نے اس سے پلیز بہت پازیٹیولی ڈیل کیجیے گا پیارے کینسیرینز. تھوڑا سا وقت ہے اور اس وقت کی جو اسٹریٹجی ہے یہی ہمیں لے کے جا رہی ہے. پھر میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ فائنینشیل ایریا میں بڑے سودے ابھی نہیں کرنے. انشاءاللہ آپ بالکل کیپیبل ہو جائیں گے جب آپ نومبر میں پہنچیں گے تو فائنینسز پہ
اللہ کے حکم سے جو آپ کی گرپ ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جائے گی. جب آپ پہنچیں گے وہاں پہ جو ہے اکتوبر کے اینڈ پہ، تب تک کوئی میجر سیلنگ بائنگ نہیں، کوئی فائنینسز سے ریلیٹڈ بڑی پنچایتیں نہیں، آرام سے بھی ان چیزوں کو چلنے دیجیے گا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. تو جو ہے آپ کا جو لوگ کینسیرین بزنس میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے مواقع آپ کو جھلک دکھائیں گے، انہیں گریب کیجئے. یہی آگے چل کے 2023 میں آپ کو بڑے فائدے دے کے جا سکتے ہیں. شہرت کے کوئی امکانات آپ کے لیے کینسیرینز بن سکتے ہیں. آپ اپنے کام میں اپ گریڈ ہو سکتے ہیں، آپ کو نئے مواقع مل سکتے ہیں بزنس کرنے کے لیے جو ہے. تو اللہ آپ کے لیے یہاں پہ بہت آسانیاں کرے. لیکن ابھی آپ نے سلو چلنا ہے، ابھی آپ نے ان اپرچونٹیز کا ایکس رے کیجئے، اسکریننگ کیجئے، اسکینر کی اس کو اسکین کیجئے کہ کیا کیا اس کے جو ہے پروز اینڈ کونس ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے اراؤنڈ نومبر دسمبر، تاکہ آپ اپنے صحیح ٹائم کے قریب جا کے چیزوں کو لانچ کریں. آگے چلتے ہیں جی. دوستی والا ایریا سمجھ کے چلنے والا ہے. اس وقت دوستی ہو گئی، لو لائف ہو گئی، بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں دماغ سے چلانے ہیں، ایموشن سے نہیں چلانے. آج کے بچے ہیں، آج کے بچے دماغ سے ہی چلائے جا سکتے ہیں، آپ انہیں ایموشنز کی مار اب نہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جی. اپنے ٹریفک کے معاملات میں بہت محتاط رہیے گا. یہ میں ہر باری کہہ رہی ہوں، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے آپ نے بہت دھیان کرنا ہے. دماغ کو ذرا سلو کرنے کی کوشش کرنی ہے. دماغ جارحانہ کاروائیاں کرے گا، آپ نے اس کو ذرا سا کنٹرول کرنا ہے. اللہ پاک نے آپ کو اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے تاکہ آپ کی جو گرپ ہے وہ سٹرونگ ہو جائے اپنے دماغ کے اوپر، اور انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیپیبل ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی. یہ وہ ٹائم ہے کینسیرینز، 6 سپٹمبر سے شروع ہوا ہے اور 24 سپٹمبر کو جب ایک اور جگہ بدلی ہے اور 2 جگہوں نے جو ستارے بدلے ہیں. اب آپ اس کو کہیں لکھ لینا ہے آپ نے. اس وقت ہر قسم کی رشتہ داریاں، سسرال ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے خاندانی روابط ہیں، آپ نے بہت محتاط ہو کے چلنا ہے. پلیز آپ کے منہ سے ایک بات نکلی نہیں اور وہ آپ کے خلاف استعمال ہوئی نہیں. بہت زیادہ کینسیرین یہ ڈیٹس کہیں پہ لکھ لیجئے گا، یہاں پہ اصل آپ کا امتحان چلے گا. ویسے تو دیکھیں میں نے آگے بھی کہا ہے، بچوں کے معاملات ہو گئے، مطلب ریلیشن شپ والا جو ایریا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ عقل سے چلانے والا ہے. پھر وہ کینسیرین جو شہر بدلنا چاہتے ہیں، ابھی بھول جائیے شہر بدلنا، کوشش کرتے رہیے، اچھے ٹائم میں ہجرت کا پلان کیجیے گا تاکہ آگے سیٹل ہونے میں بھی آسانی آئے گی. تو پلیز میری یہ بات آپ نے مارک کرنی ہے. 6 سپٹمبر سے شروع ہو کے 23 اکتوبر تک میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اپنے ہاروسکوپ کو لازمی فالو کیجیے گا. یہ امکانات کا علم ہے، اندازوں کا علم ہے، اور یقین کریں کینسیرینز، میں اس وقت کہتے ہوئے میں بار بار آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ سب غلط ہو جائے جو میں کہہ رہی ہوں. یہ میں تب بھی کہتی تھی جب کرونا نے آنا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بلال قطب صاحب نے سما پہ پروگرام کیا، سارے اسٹرالوجرز کو لائن میں کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ واحد کہتی تھیں کہ یہ ہوگا، اور وہ یہ بھی سامیہ خان کہتی تھیں کہ اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں جو میں کہنے جا رہی ہوں یا میں کہہ رہی ہوں، لیکن ہوا وہی جو یہ کہہ رہی تھی. تو اس وقت اللہ نہ کرے، میں پھر بھی اس دعا کے ساتھ اینڈ کر رہی ہوں، میرا رب مجھے غلط ثابت کر دے. یقین کریں، آپ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جانا چاہیے کہ آپ لوگ مجھے اپنے بچوں کی طرح پیارے لگتے ہیں، اور کوئی ماں اپنے بچوں کا نقصان نہیں چاہ سکتی، لیکن میں آپ کو بچانے کے لیے اتنا نیگیٹو بول رہی ہوں اس وقت میں. تو 6 سپٹمبر سے لے کے جب تک 23 نہیں گزر جاتی، رشتے اس وقت امتحان بن سکتے ہیں. رشتے آپ کے نروز کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں، امکانات موجود ہیں. ہرانا آپ نے ہے اپنی ول پاور سے. اور کیسے آپ ہرا سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو خیر کا رستہ بھی سکھایا ہے، شر بھی بتایا، آپ کو بتایا ہے کہ سہنے کا کیا
ریوارڈ ہے اور ریئیکٹ کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور حقوق العباد کے جو ہے وہ نہ پورا ہونے کے کیا پھر کل کو ہمیں رب کے منہ جب حاضر ہونا ہے۔ یہی اصل میں ہمارا امتحان ہے۔ میرا رب دعا ہے اس وقت میرے جو زون ہے کہ چاروں ستارے ہیں، ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صدقہ یاد رکھیے بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے قہر اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو دعا ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو میں ہو نہیں سکتا کہ جو وہ ماں جو 70 ماؤں سے رب کلیم کرتا ہے کہ میں زیادہ پیار کرتا ہوں، اور وہ ہم پہ کچھ سختی کر دیں، تو وہ ان ستاروں کے رخ موڑ سکتے ہیں، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، بس آپ کا مانگنا کام ہے اور اچھا کرم کرنا آپ کا کام ہے۔ اب بریک لیں گے، بریک کے بعد زون بی کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو۔